آج وہ پروگرام کے مطابق وہ ذہانت اور زباں دانی کے موضوع پر غالباً یہ تیسری سٹنگ کریں گے، اور اس میں سب لوگ دلچسپی لیں تو یہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ مطلب جب ہم 8-10 نشستیں کر چکیں گے تو اس کی افادیت کا انشاءاللہ جیسے ایک دھماکے کی طرح انکشاف ہوگا، بشرطے کہ ہم سب لوگ اس میں جو مشقوں کی ضرورت ہے وہ کرتے رہیں اپنے اپنے طور پر۔ تو آج جیسے ایک مسئلہ جو ہے وہ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج ایک خاص نوعیت کی بات کرنی ہے جو زباں دانی میں یا لفظ اور دماغ کے تعلق میں جو سکتہ سا چھا جاتا ہے، جو تعطل پیدا ہو جاتا ہے، یا کمزوری کی کوئی بھی قسم لفظ اور ذہن میں اگر داخل ہو جاتی ہے تو وہ اس کے علاج کے طور پر آج کی گفتگو ہوگی۔ اور جیسے کہ ہم سب کے تجربے میں ہے کہ ہمارا جو لسانیاتی شعور ہے، جو شعور کا کفیل ہوتا ہے، ذہن کی کفالت کرتا ہے یہ لسانیاتی شعور، یہ بالکل میکینیکل سا سپاٹ سا کیلکولیٹر کی طرح ہو کے رہ گیا ہے۔ تو اس کمزوری کے آ جانے سے بڑے بڑے خیالات و تصورات بھی حافظے تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، جیسے انہیں حنوط کر دیا گیا ہو۔ تو اس سے ہوا یہ کہ ذہن اپنی مجموعی حیثیت سے جن خیالات کو اپنے اندر جاری رکھ کر اپنی زندگی کا سامان کیا کرتا ہے، اس کے لیے سامان حیات کی رسد رک گئی، تو یہ بھی جیسے مرجھا گیا، اور یہ سب جیسے ہمارے تجربے میں ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی مصیبت پیدا ہو گئی ہے کہ بڑے بڑے لفظ کلیشے بن گئے ہیں۔ کلیشے وہ لفظ جن کے معنی کتابوں میں بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن ان کے معنی ذہن کی پرورش میں کارآمد نہیں ہیں، ذہن میں متحرک نہیں ہیں، یا یہ کہ ذہن میں معنی کی اسٹرکچرنگ کرنے والی جو قوتیں ہیں وہ ان سے ڈسکنیکٹ ہیں۔ تو یعنی بہت معنی لفظ رکھنے والا لفظ کثرت استعمال یا سطحیت سے استعمال کے چلن میں آ کر وہ بے معنی لفظ سے بھی زیادہ بے وقعت بن کے رہ جاتا ہے۔ تو اس کا ظاہر ایک سبب یہ ہے کہ ہم لفظ میں جو محفوظ ہیں معانی کے امکانات، یعنی ہر لفظ جو ہے وہ ایک گنجینے کی طرح ہے، ہر لفظ، تو اگر ہم اس لفظ میں محفوظ امکانات کو دریافت کرتے رہنے کے عمل میں کوئی کوتاہی کا مظاہرہ کریں گے تو پھر جو ہے وہ ہر لفظ کلیشے ہے۔ یعنی پھر یوں کہنا چاہیے کہ معنی حافظے کے ملکیت بن جاتے ہیں اور مفہوم بن کے رہ جاتے ہیں، اور لفظ کلیشے بن جاتے ہیں۔ تو اب اس کا ظاہر ہے کچھ ازالہ کرنا چاہیے، تو اس کی ایک تدبیر ہے جو آج ہم جیسے آزما کے دیکھتے ہیں کہ کچھ بہت چھوٹے چھوٹے وہ جو لسانیاتی یونٹس ہوتے ہیں، بہت چھوٹے، جو اپنی جگہ بامعنی نہیں ہوتے، تو ان کو اگر معیاری زبان میں کہا جائے تو وہ زبان کی جو ماقابل لفظ چھوٹی چھوٹی اکائیاں ہوتی ہیں، یہ اکائیاں پیدائش کے حساب سے الفاظ سے پہلے ہونے کا تاثر رکھتی ہیں۔ تو ان اکائیوں کو چھوٹی چھوٹی جو اکائیاں جیسے وہ کیا نام ہے حرف علت وغیرہ، یہ جو ہے ان کو اگر ہم نے تنوع کے ساتھ بامعنی بننے میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈالی تو پھر اس سے ذہن اور لفظ کے تعلق میں جو ایک ڈائنامک، متحرک اور خلاق
تعلق ہوتا ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ان حروف سے ایک جیسے زندہ ربط رکھنا، ان کو اپنے ذہن کی خلاقی کے ساتھ استعمال کرتے رہنے کی روش کو کہیں تھمنے نہ دینا، وہ ذہن اور لفظ جو اس کے بعد آ رہے ہیں، جن کی بنیاد پہ تصورات بنتے ہیں، تخیل کام کرتا ہے، پھر وہ لفظ اور ذہن کے اس حصے کا تعلق جو ہے اس میں پھر ایک تحرک، ایک ڈائنامزم اور ایک خلاقی اور تنوع اور تازگی وغیرہ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو حروف جن کا استعمال مطلب یہ کہ لفظ کے ساتھ تعلق کے لیے اور لفظ کے ساتھ تعلق سے بھی زیادہ ذہن کو معنی آفرینی اور معنی سازی میں متحرک رہنے کے لیے وہ مطلب ان کا نئے طریقے سے استعمال سیکھنا ضروری ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں وہ معنی کو اپنی تعمیر اور تشکیل کے لیے جس حرکت کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جیسے اینٹوں کے ڈھیر کو جس وہ سیمنٹ کی ضرورت ہوتی کہ ایک اینٹ دوسری سے ملتی چلی جائے اور یہ عمل ایک حرکت کے ساتھ انجام پائے، تو یہ ان حروف کا کردار ویسا ہی ہے کہ یہ معنی کا جو سینٹر ہے یا معنی کا جو کنٹینر ہے لفظ، اس کے اور دوسرے لفظ کے ساتھ تعلق کو ذہن اور لفظ کے ساتھ تعلق کے لیے سہولت کا سبب بنا دیتے ہیں۔ یعنی یہ الفاظ یہ حروف لفظوں کو بہت کریٹیو نسبتیں، تازہ نسبتیں اور مفہوم بنانے کے عمل سے اٹھ کر ان کی معنویت کو متحرک رکھنے والی جو ایک چینل ہے اس کو کھلا رکھنے کے لیے یہ لفظ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ لفظ اگر نہ ہوں تو کمپاؤنڈ میننگ کی تشکیل نہیں ہو سکتی۔ یہ لفظ اگر نہ ہوں تو معنی کا ٹائم ایلیمنٹ اور اسپیس ایلیمنٹ وہ مطلب عمل میں نہیں آ سکتا۔ تو اسے آج دیکھتے ہیں۔ اور بھائی اس میں ایک ذرا سی پہلے سے کہتا ہوں کہ کتابی علم جو ہے نا، یہ جو بہت زیادہ کتابی علم ہوتا ہے یہ آدمی کو شل کر دیتا ہے، یہ دماغ کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دماغ جس علم پر تخیل اپلائی نہ کر سکے اور تخیل کی اپلیکیشن سے پیدا ہونے والے نتائج کو اس علم کی انریچمنٹ کا ذریعہ نہ بنا سکے، تو پھر وہ سب علم بہت باسی ہے، بہت جیسے بلا وجہ کا ایک کاٹ کباڑ بن کے رہ جاتا ہے دماغ کے لیے۔ تو جیسے ایک مطلب یہ کہ ایک نامطلوب بوجھ بن کے رہ جاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک طرح کی تخلیقی روش بھی اختیار کریں اور اپنے دماغ کو لفظ، حرف اور اس سب کی جو ڈھلائی تعریفیں ہیں وہ بھی اب خیر نہیں رہیں، لیکن یہ کہ اگر کسی کو آتی ہیں تو وہ ان کو ایک طرف رکھے، اور خصوصاً ذہن جہاں ایکٹیو ہونے کا تقاضا کرتا ہے، ذہن جہاں اپنے آبجیکٹ پر تصرف کے بغیر اس سے تعلق نہیں پیدا کر سکتا، وہاں تمام بنائے ہوئے میننگ اسٹرکچرز کو، ڈیفینیشنز کو، علم کی ساخت بن جانے والی فارمز کو توڑنا چاہیے اور بلا مقصد توڑتے رہنا چاہیے۔ یعنی آپ ایک موقف کو توڑ کر دوسرا موقف بنانے کا قصد نہیں کرتے، بلکہ خود اس موقف میں جو ایک یوں کہہ لیں کہ ایک وہ انجماد پیدا ہو چکا ہے،
اس انجماد کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہر چیز جو ذہن میں علم کی طرح ہوتی ہے وہ ذہن سے اپنی تازگی، حرکت اور اضافے کا مطالبہ کرتی رہتی ہے۔ اگر دماغ وہ مطالبہ سننا چھوڑ دے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کمپیوٹر کی میموری پہ یہ سب کر لیا کریں۔ تو اس علم کو آدمی انٹرنلائز نہیں کر پاتا، یعنی علم کی وجودی تشکیل اگر نہیں ہو رہی تو وہ علم نہیں ہے، وہ مفروضوں کا ایک مجموعہ ہے، وہ دماغ کی کاہلی ہے، اور وہ ذوق وجود سے محرومی کا مظہر ہے۔ تو اتنی بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں بہرحال حروف کیا ہیں۔ معنی کی تعمیر میں کام آنے والی وہ چیزیں جو معنی کی تکمیل کے بعد اس کا حصہ نہیں رہ جاتی۔ تو یہ جیسے یہ کچھ حروف ہیں، اس میں کبھی غور کیجئے کہ ان حروف نے جو زبان میں لفظوں کے ساتھ استعمال ہونے کی جیسے ایک جبری روایت رکھتے ہیں، الفاظ مرکب حالت میں کسی مرکب مفہوم یا اظہار کو پہنچانے کے لیے ان کے ضرورت مند ہیں۔ ان کے بغیر صرف وہ نحو گرامیٹالوجی نہیں پیدا ہو سکتی کسی زبان کی۔ تو اتنی بنیادی اہمیت رکھنے والے جو یہ حروف ہیں، کبھی ہم نے ان پر فوکس کر کے ان کی معنوی تاثیر کو محسوس کرنے کی کوشش کی ہے؟ تو اگر نہیں کی تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ذوق لسانی نہیں پیدا ہو سکتا، یعنی کہ لفظ اور اس میں موجود معانی میرے لیے ایکسپیرینس بننے کی حد تک منکشف نہیں ہو سکتے اگر میں ان سے بے پرواہی برت رہا ہوں، یعنی ان کی اگر میں ناقدری کر رہا ہوں۔ اور ان کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ ان کے اندر چھپے ہوئے معنوی توسیع کے جتنے امکانات ہیں، یعنی معنی کے تشکیل کی عمل کو زمانی اور مکانی پیراڈائم میں وسعت دینے، سکیڑنے، ان کی سمتیں مقرر کرنے، ان کی حرکت کی رفتار طے کرنے کے لیے جو ہے وہ ان حروف سے گہری ذوقی مناسبت اور واقفیت پیدا کیے رکھنا ضروری ہے۔ حروف کی پہچان بھی لفظ کی طرح ہے کہ جس کے معنی آپ کا ذہن کبھی مکمل نہ ہونے دے۔ تو اگر ذہن زبان سے، لفظ سے ایسا تعلق پیدا کرنے میں کامیاب ہے کہ وہ اس سے حاصل ہونے والے، اس سے حاصل ہو سکنے والے معانی کو کبھی بھی ان معانی میں سے کسی ایک معنی کو بھی کبھی اپنے لیے مکمل نہ ہونے دے، تاکہ وہ مرنے سے بچ جائیں، تاکہ وہ پتھرانے سے بچ جائیں، تاکہ لفظ کلیشے بننے سے محفوظ رہے، تو اس کے لیے اس کا ایک ایسے ذہن کا یہ ارادہ پورا نہیں ہو سکتا اگر وہ یہ حروف ربط، حروف عطف اور حروف جار سے جو ہے وہ ایک سنجیدہ سرگرمی والا اپنی اس سرگرمی میں ان کو اپنے لیے مفید نہیں بناتا، کیونکہ معنی میں توسیع وغیرہ کا، تنوع وغیرہ کا، حتیٰ کہ لفظ میں موجود کیفیات کا بھی تعلق بہت زیادہ ان حرفوں کی معرفت پر ہے، یعنی ان سے معرفت کی بنیاد پر ہے۔ اب میں جیسے مثال دے رہا تھا کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ زیادہ ٹیکنیکل نہ ہو، لیکن ایسی جیسے ایک بات کہہ رہے ہیں، اس کا ثبوت ہم بعد میں کبھی دیکھیں گے کہ جس طرح وجود میں ٹائم سپیس جو ہے وہ قوام کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی وجود جس قوام سے بنا ہے وہ قوام ٹائم اینڈ سپیس
اور پھر تکمیلی حالت میں ٹائم سپیس ہے۔ تو ہمارا کوئی بھی خیال ٹیمپوریلٹی یعنی زمانی حرکت اور مکانی پھیلاؤ یعنی سائز اس سے منقطع نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے صرف وجود ہی نہیں بلکہ ذہن کی بھی تمام ورکنگ اور ذہن میں معنی بننے کا تمام عمل وہ زمانی مکانی ہے۔ تو اس سے جیسے معنی میں حرکت پیدا ہوتی رہتی ہے، فکسٹی نہیں پیدا ہوتی، اور اسی طرح اس میں حدود ٹوٹتی رہتی ہیں، حدود بنتی رہتی ہیں، ٹوٹتی رہتی ہیں۔ یعنی بنتی اس لیے ہیں کہ معنی قابل فہم ہو اور ٹوٹتی اس لیے ہیں کہ معنی پر تخیل اپلائی ہو رہا ہے۔ تو اس کی جیسے مثال دیتے ہیں، اور معنی کو جس زمانی کنڈیشنز میں رہنا ہے یہ اس میں بھی مفید ہے، یہ اس میں بھی ضروری ہے، اور معنی کو جن مکانی حدود میں تنوع اور توسیع اور اضافے اور تخریب و تعمیر کے ساتھ رہنا ہے اس میں بھی یہ اور بنیادی کردار رکھتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایسے الفاظ کم ہیں جو معنی کی زمانیت اور مکانیت دونوں کو اپنے اندر سنتھیسائز کر سکتے ہوں یا دونوں کو اپنے اندر بیک آن سمو سکتے ہوں، ہیں کم ہیں۔ لیکن اس میں دیکھیے اور میں یہ جیسے گندھا ہوا ہے کہ آپ اس کو زمانی پرسپیکٹو میں استعمال کریں تو بھی یہ وہاں اپنا بنیادی مطلب چھوڑے بغیر وہاں بھی کارآمد ہے، اور اسی بنیادی مطلب کو محفوظ رکھتے ہوئے یہ معنی کی فضا بننے کے لیے جو ایک مکانی پن چاہیے اس میں بھی یہ درکار ہے۔ تو یہ جامعیت ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر ہم نے کبھی اور کی یہ افادیت نہ دریافت کی ہو تو پھر ہمیں ہم لفظوں کے اندر جاری ایک معنی کے بننے اور بگڑنے اور پھر نئے سرے سے بننے، اس کے اندرونی جدل کے نتائج کے مختلف حیتوں میں اظہار کے پورے نظام کو سمجھنے کیا مطلب اس کا تصور کرنے کے بھی لائق رہ جائیں گے؟ کیا ہم ذہن اور لفظ کے درمیان ایک زندہ اور تر و تازہ تعلق قائم کرنے کی کوئی خواہش سے بھی مانوس رہ جائیں گے؟ کسی ضرورت کے احساس سے بھی خالی نہیں ہو جائیں گے؟ تو جیسے اس کی مثال اب یہ ہے، یہ بھائی اس لیے لکھا ہے کہ یہ سب آپ بھی لکھ لیں اور اس کو اپنے ذوق اور اپنی جیسے ذہنی میلان کے مطابق اور اپنے ڈسپلنز آف نالج یا اپنے ایریاز آف انٹرسٹ میں صرف کر کے دکھائیں کہ یہ، اور فرض کیا کوئی میڈیسن کا علم جانتا ہے تو یہ اور کو وہاں استعمال کرے، کوئی شاعری میں چاہے وہاں کر لے، فلسفے میں کہیں بھی کر لو، لیکن جس علم کے اظہار اور ادراک دونوں پر اطمینان ہو آدمی کو، وہاں اس کو اپلائی کر کے دیکھے تو وہ اطمینان قبل از وقت محسوس ہوگا۔ تو جیسے مثال کے طور پر یہ سرخ اچھا ہے کہ میں عرض کرتا ہوں، یہ ایک مصرع ہے، تم اور ہو میں اور ہوں۔ یہاں اور محض حرف نہیں رہ گیا، یہاں اور لفظ بننے میں کامیاب ہے کہ تم اور ہو، یعنی تم ہو، میں نہیں بن سکتے، میں رہوں گا، تم نہیں بن سکتا، یعنی ہم دونوں اپنی ڈیفینیشنز میں مختلف ہیں۔
تو یہاں اور جو ہے دو مکمل آئیڈینٹیٹیز یا دو مکمل تعینات کو جیسے ایک دوسرے سے تضاد نہیں بلکہ ایک دوسرے سے بے نیاز حالت میں دکھا رہا ہے. یہاں یہ اور جو ہے وہ کوئی لنک پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر لنک کو توڑنے والی قوت کے طور پہ آ گیا ہے. یعنی ناممکن ہے کہ میں تم ہو جاؤں، تم میں ہو جاؤں، میں جو ہوں میں وہ تم نہیں ہو، اور میں جو ہوں وہ تم کبھی نہیں بن سکتے، اور ہم دونوں کے لیے ایک دوسرے سے کسی طرح کی وحدت اور اتحاد اور یکسانی پیدا کرنا محال ہے. اب یہ اس کا جیسے سامنے کا مطلب ہے، اس سامنے کے مطلب کی ایک قابل فہم اور روایتی طور پر مانوس توضیح ہے. لیکن اگر ہم یہاں تم اور میں اس کو نظر انداز کر دیں، یعنی اب ہم اس کو بنیادی کیریکٹر اور کو بنا دیں. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک فقرہ ہو نا، مطلب کوئی جملہ ہو جس میں بات پوری ہو جاتی ہو، تو اس کے ہر لفظ اور حرف پر فوکس رکھنا چاہیے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کے مفہوم میں تبدیلی آ جائے گی. یعنی پانی لاؤ میں پانی آگ نہیں بن جائے گا، اور لانے کا مطلب لے جانا نہیں ہو سکتا، لیکن اپنے معروف مفہوم، اپنے پہلے ججمنٹل نتیجے پر رہتے ہوئے اس میں جو تہداریاں ہیں، اس میں جو تنوع ہے، اس میں بظاہر ایک ہول کی طرح دکھائی دینے اور سمجھ میں آنے والے مفہوم کے اجزاء میں کتنے تضادات ہیں وہ سب کھلتے چلے جائیں گے. تو اب آپ خود سوچئے کہ اگر ہمارا ذہن اس طرح کے ماحول میں رہنا سیکھ جائے، جو زبان سے تعلق کے بغیر نہیں سیکھ سکتا، کہ وہ ہر کل کا، ہر پورے بنے ہوئے بالکل سرٹن یونٹ کو ڈیکنسٹرکٹ کر کے اس کے معنی کی مراد کے خلاف معنویتیں اس میں سے نکال کے دکھا دے، کہ رات کے لفظ میں سے وہ دن کو طلوع کروا کے دکھا دے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے. اور دن کا طلوع رات کے لفظ سے ہوتے ہوئے بھی رات کا مفہوم کبھی دن نہیں بنے گا، تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. تو ہم جن باتوں پر رک جاتے ہیں، یعنی کہ اب ہمیں اس میں مزید جاننے کی ضرورت نہیں، ظاہر ہے، ورنہ تو دماغ کی اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ ہر وقت اپنی تمام جو سرمایہ ہے اس کے پاس، ہر ایک کی وہ جھاڑ پونچھ کرتا رہے، ہر ایک کو کی نگرانی کرتا رہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مفہوم طے ہو جاتے ہیں، مطلب جو بالکل واضح ہے کہ اس کا مطلب بس یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، تو ایسے مفاہیم زیادہ تر وربس میں ہوتے ہیں، افعال میں ہوتے ہیں، یا ارد گرد کی چیزوں کے ناموں کی طرح ہوتے ہیں. تو ان میں جب اگر مجھے یہ ہو کہ پیڑ ہے بس ٹھیک ہے، اب میں مطمئن ہوں، اب میں یہ تحقیق نہیں کروں گا، ہم میں سے کوئی نہیں کرے گا کہ پیڑ کا یہ نام صحیح ہے. ظاہر ہے یہ ایک مجنونانہ اور بے مصرف اور بے مقصد کوشش ہوگی نا. تو گویا ہم نے اپنے ذہن کو پیڑ کے نام پر روک دیا ہے، یعنی اب پیڑ کو نام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کسی اور نام کو بہتر سمجھ کر اس پہ وارد کرنے کی حاجت نہیں ہے. تو اب یہاں ہم رک گئے ہیں پیڑ کے لفظ پر، اور ذہن فارغ ہو گیا. اب اس لفظ کو اگر میں پیڑ، یعنی اس لفظ کا جو مسمى ہے، اس لفظ کا جو مصداق ہے،
اس کو اس پیڑ سے الگ رہ کر خود ایک آبجیکٹ کی حیثیت سے فوکس کروں تو یہاں تخیل اپلائی ہوتا ہے، اور وہ تخیل اپلائی ہوتا ہے جو پیڑ کے علم کی معنویت اور کیفیت اور حیثیت میں اضافہ کرتا رہتا ہے، یعنی جو پیڑ کی رینیول کرتا رہتا ہے، اس کو باسی نہیں ہونے دیتا۔ تو واضح ہے نا کہ مطلب ایک جملہ ہے وہ دو کیریکٹرز سے بنا ہے، اس کے مین کیریکٹرز تم اور میں ہیں، اور اس میں جو ہے وہ تم اور میں کو ایک ہی لفظ سے، ایک ہی حرف یا لفظ سے، ایک ہی حرف یا لفظ کو ان کے ساتھ منسوب کر کے ایک دوسرے سے ہم مطلق مختلف بنایا جا رہا ہے، اور یہ مطلق اختلاف ایک ہی لفظ سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ کام جو عجیب سا ہے، یہ کام جس لفظ نے کیا ہے یا جس لفظ سے یہ کام ذہن نے کروایا ہے، تو اس لفظ کو الگ سے تجزیہ کرنا چاہیے، اس لفظ کی پوٹلی میں بھی جھانکنا چاہیے، اس کے اندر اس کی ساخت میں گندھی ہوئی معنویت کو قابل شناخت بنانا چاہیے۔ یہ فعل ہے تو یعنی یہ اسے نہیں کہہ رہا کہ کوئی لفظ فعل کا ہے تو فعل کو گویا چھاننے اور وہ سنوارنے کے نتیجے میں اس کی معنویت کے عناصر کو اسم جیسی معنویت دے دینا، یہ بہت بڑی ذہنی قوت ہے، اور اس ذہنی قوت کے بغیر پھر آج کل کی طرح کی واقعیت پسندی اور حقیقت پسندی جو بالکل بے وقوف بنا دیتی ہے آدمی کو، وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں، تم وجودی یونٹ ہے یا اور بھی وجودی یونٹ ہے۔ اب یہ اور جو ہے یہ تم اور میں، ان دونوں سے زیادہ بامعنی ہے، کیونکہ تم اور میں کو اپنی فائنل ڈیفینیشن، اپنی ذات کے آخری امتیاز کو جو ہے وہ ایکسپریس کرنے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر یہ نہ ہوتا تو اس فطرے میں جو تم اور میں اپنی پوری شناخت کے ساتھ ایک دوسرے سے بالکل بے نیازی کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں، یعنی وجود کی ایک پوری اسکیم کا پورا خاکہ بنا کے دکھایا جا رہا ہے، وہ اور نکال دیں تو کچھ بھی نہیں رہ جائے گا، پھر کچھ بھی نہیں۔ تم اور میں، تم میں، تم ہو میں ہوں، اب اور نکال دیا تو اب رہ گیا تم ہو اور میں ہوں۔ تو اب یہاں بھی کہ یہ ہوں اور ہو میں، کیا یہ ہونا جو مصدر ہے وہ صرف اسی تک محدود ہیں، یا ان کا جینڈر بدل جانے سے ہونے کی معرفت میں کچھ نئے ان عناصر کا اضافہ ہو گیا ہے؟ یعنی ہونا تم سے منسوب ہو کے کسی اور طرح کا ہونا ہو گیا ہے، اور میں سے نسبت پیدا کر کے اس کی ایک حالت جداگانہ سی ہو گئی ہے۔ تو اب گویا ہونا پورا جو ایک قانون اور مسلمہ، مطلب سب سے بڑا مسلمہ ہے نا ذہن کا، ہونا، تو ہونا میں بھی ایک دراڑ پیدا ہو گئی، ہونا میں بھی ڈی کنسٹرکٹ ہونے کی گنجائش پیدا ہو گئی، اور ہونا کے معنی میں جو قطعیت اور مطلقیت اور کلی ہونے کا تاثر ہے اس کو توڑ دیا گیا۔ اب یہ سب چیزیں چاہے فلسفے میں چاہے فزکس وغیرہ میں یہ بے معنی ہوں، یعنی ناقابل استعمال ہوں، لیکن ان کے بغیر فزکس اور فلسفے وغیرہ کا کوئی بھی فلسفہ وجود یا تصور ہستی وہ بالکل ایک جیسے روبوٹک پروڈکشن بن کے رہ گیا ہے۔ تو اس کو ہم تازہ کرتے رہتے ہیں،
اس طرح سے اس کو علم کی جوتی نہیں بناتے کہ صحیح غلط، خلاف واقعہ، مطابق واقعہ، کچھ بھی نہیں. یہ سب پاؤں کی بیڑیاں ہیں دماغ کے. اس طرح کی جو قیود ہیں یہ دماغ کی بیڑیاں بن جاتی ہیں. تو لفظ ان بیڑیوں سے نکالتا ہے، کہتا ہے کہ تم مجھ سے مدد لو، میرے مسمى کا علم جو ہے وہ مجھ سے لیتے رہو، اور اس علم کو کبھی بھی علم کی کلینکل ساختوں اور فیصلوں سے جو ہے وہ اس سے جو ہے قریب نہ جانے دو. تو اب مطلب یہ اچھا نہیں لگتا کہ میرا جانا ہوا، جس کو میں کہہ سکتا ہوں اعتماد سے فی الحال کہ میں یہ جانتا ہوں، اور بلکہ ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں، اور یہ جو بھی دعویٰ کرے گا اس کو کوئی چیلنج پیش نہیں آئے گا. تو گویا ایک اجتماعی مفروضہ علم کی حیثیت سے وہ یقین کا ایلیمنٹ حاصل کر چکا ہے. تو لیکن یہ علم نہیں ہے، یہ ذہن کی تھکن کا نتیجہ ہے، یہ ذہن کی کام چوری اور بد ذوقی کا ثبوت ہے. یہ جو علم کو ہم سبجیکٹ اور آبجیکٹ ریلیشن کا واحد مقصود بناتے ہیں، یہ اپنے ذہن پر اپنے ذہن پر ظلم کرتے ہیں. یعنی یہ گویا شیر سے ہم ہل چلواتے ہیں. تو اس کو بالکل توڑنا چاہیے بغیر اس کے کہ صحیح معلومات کی مجھے ضرورت نہیں ہے، صحیح معلومات کا درجہ بڑھانے کی ضرورت ہے. صحیح معلومات میں اس کشش کے اضافے اور اس تنوع کے اضافے کی مجھے ضرورت ہے جو میرے ماننے کو میرے لیے جیسے بالکل ایک میکینیکل سی چیز نہ رہنے دے. ہر ماننا ایک مفروضہ ہے. علم کی آخری تعریف ہے کہ وہ مفروضہ جسے قبول کر لیا گیا اور اس کو علم کی دیگر قسموں میں مفید بنا لیا گیا. تو بس مفروضہ ہے. اب یہ مفروضہ جو ہے سائنٹسٹ آتا ہے تو اسے تازہ رکھتا ہے مختلف دریافتوں سے، مختلف اس میں ایک رنگا رنگی اور تنوع پیدا کرتا رہتا ہے. تو وہ جو تنوع ہے وہ اس مفروضے کو زندہ رکھتا ہے، اس مفروضے کو مانے جانے کے لائق بنائے رکھتا ہے، اور اس کو صرف ماننے تک محدود نہیں رہنے دیتا. تو جہاں مفروضہ ماننے کے بجائے ماننے تک محدود نہ رہے بلکہ وہ اپنے اس میں کچھ ایسی تخیلی گہرائیاں ہوں، اس میں کچھ ایسے جیسے معنی کو شکست دینے والی فی الحال لامعنیت ہو، تو اب یہ مفروضہ قابل قدر ہے. تو جب بھی ہم علم کہتے ہیں کہ معنی تضاد سے پاک ہو گیا، یہ بے وقوفی ہے. معنی کو تضاد کا حامل رکھنا یہ علم معانی کی سب سے بڑی کامیابی ہے. جس معنی میں اس کا متضاد اس کی تعمیر میں شریک نہ ہو، وہ معنی جو ہے وہ محض ایک تصور ہے، اور ایک زبردستی کا تصور ہے، ایک ذوق ہستی میں پستی کا ثبوت ہے، اور شعور کی بنیادی ترین معنویت کو کل کر دینے والی ایک حرکت اور ایک وہ ہے ایک فیصلہ ہے. تو کبھی نہیں، یہ میں پھر سب کیونکہ جو چھوٹے ہیں ان کو نصیحت کر رہا ہوں کہ یہ علم وغیرہ کے روب میں نہیں آنا چاہیے. علم کیپچرنگ اظہار ہے. بس آپ لفظ سے تعلق پیدا کریے تو علم
جو ہے وہ اپنے موجودہ جبری جو اس پر علم پر جو جبر وارد ہو گئے ہیں، یعنی دماغ کو جو بیڑیاں پہنا دی گئی ہیں، آبجیکٹ کو جس طرح ظلم سے سکیڑ دیا گیا ہے، اس سب کی دعائیں آپ کو ملیں گی اگر آپ ان کو زبان مل گئی تو ہمیشہ علم محتاج ہے تخیل کی توجہ کا، علم محتاج ہے قلب کے التفات کا، علم محتاج ہے اپنی اینٹیفیکیشن کا، علم محتاج ہے فارم سے اسٹیٹ بننے کا۔ تو یہ ساری چیزیں یہ کیا ایک مذاق و جال سازی چل رہی ہے کہ یہ خلاف واقعہ کیا ہے؟ واقعہ بھی ایک مفروضہ ہے، یعنی واقعہ بھی اتنا ہی ایک مفروضہ ہے جتنا خلاف واقعہ مفروضہ ہے۔ تو واقعے کی تصدیق آنکھ اور کان سے ہو گئی ہے، اور اس نے گویا آنکھ کی شہادت کو اپنے اوپر جیسے قانون بنا لیا۔ تو یہ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو جدید ذہن بھگت رہا ہے کہ چھوٹوں کو حاکم بنا لیا بڑوں پر۔ تو خیر، تو اس میں دیکھیں تینوں کیریکٹرز، ہونا اور یعنی اختلاف، تضاد، غیریت، اور موجود اور اس کی کنڈیشن، اس کے مظاہر، یعنی موجود کسے کہتے ہیں کہ جہاں میں اور تم ثابت ہو جائیں، ایک دوسرے سے انٹریکٹیو ہونے کی ضرورت رکھے بغیر، ایک دوسرے سے کمک کی حاجت رکھے بغیر، ایک خود اکتفائی کے ساتھ ہم موجود ہو جائیں، انل موجود کہنے کے لائق ہو جائیں۔ تو وہ جو ہے وہ تم ہے، اور یہ میں ہے، وہ ہے، ہم ہیں، مطلب مختلف جو صیغے ہیں۔ تو اس نے گویا یہ دکھا دیا کہ موجودیت کی شرط ہے امتیاز، اور جیسا کہ تم لوگ کہتے ہو، ظاہر ہے موجودات امتیاز کی بنیاد پر ہیں، تو اور جیسا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ وجود واحد ہے، وجود وحدت کے اور عینیت کے عنصر سے بنا ہے، جوہر سے، اور موجود میں مینیفیسٹ ہو کر وہ گویا غیریت کا اصول اختیار کر لیتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ سب کتابی باتیں۔ خود امر وجود یعنی ہونا، یہ میں اور تم یعنی موجودات میں منتقل ہوئے بغیر، موجودات کے حوالے سے الگ رہتے ہوئے محض ہونا، یہ ہونا بھی تضادات اور امتیازات کا گھر ہے۔ تو اصل میں امتیازات موجود میں نہیں ہیں، امتیازات امر وجود، نفس وجود میں ہیں، جو اس کے مظاہر اور تعینات میں بھی منتقل ہو گئے اور زیادہ واضح ہو گئے۔ تو اب یہ ایک معمولی سا فقرہ ہے، میں نے مثال طور پہ اپنے ذوق کے مطابق اس کو، مطلب میں جس طرح چیزوں کو دیکھنے، محسوس کرنے اور سمجھنے میں لطف حاصل کر سکتا ہوں، اس طرح سے پر لطف اپنے لیے بنا لیا۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس فقرے کا اصل مطلب یہ ہے، اس فقرے کا مطلب وہی ہے، لیکن وہ مطلب بالکل چھوٹا سا ہے، مجھے اس میں کچھ اپنا تخیل، فینسی، توہم، اپنا ذوق سب اپلائی کرنا ہے۔ اب یہ فقرہ میرے لیے یہ فقرہ جیسے میرا ایک تجربہ سا بن گیا ہے، جو تصور اور تصدیق کے جو لازم و ملزوم ہیں، اس دنیا سے باہر کی ایک کانشس سٹیٹ ہے، ایک ایگزسٹینشیل سٹیٹ ہے۔ تو کتنی قیمتی، مطلب میرے لیے یہ بات بہت ہے، کیونکہ ذہن کو فرحت میں رکھنا، ذہن کو تفریح کے مواقع فراہم کرتے رہنا، یہ ذہن کی وہ ضرورت ہے جو اگر پوری نہ کی جائے
تو آپ دنیا جہان کے معلومات اکٹھا کر لیں، یہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ تو سب ایسی ڈھیر، سب ایک ڈھیر ہوگا معلومات کا جس میں بس ڈیٹا ہوگا، ڈیٹا پروسیس کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ جیسے اور کا استعمال اسی طرح، مطلب اس پہ زیادہ دیر اس لیے لگا دی کہ اور ذرا ان میں سے تھوڑا سا اپنی جگہ لفظ کا سا ہے، تو اس میں جیسے دیر لگائی، اور اس میں اور دیر، اور آپ کہیں بھی استعمال کر لیں کہ پاکستان اور وہ کیا نام ہے، کوئی سا بھی ملک، پاکستان اور ناروے، یا پاکستان اور، تو اور کے بعد چاہے آپ کوئی ملک لے آئیں، چاہے آپ کوئی تخیل لے آئیں، چاہے آپ کوئی آدمی لے آئیں، جو بھی پاکستان اور، تو وہ لگا کے دیکھیے، اور اس میں اس طرح کی جو دماغ کو کھلا دینے والی جو ایک خیال آرائی ہے نا، وہ کر کے دیکھیے، تو فوراً ہی احساس ہو جائے گا کہ میں زیادہ بڑے سینٹر آف سگنیفیکنس یعنی لفظ کا محرم بن گیا ہوں۔ مجھے لفظ نے اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت دے دی ہے۔ تو یہ ذہن کا سب سے بڑا معروض لفظ ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزیں ذہن کی لفظ کے ساتھ مناسبت کے بقدر اس کے مطابق جو ہیں وہ ذہن پر کھلتی ہیں۔ تو خیر، تو جیسے یہ بھی ہے، ہاں مثال طور پہ یہ بھی اور وہ بھی، اب یہ کو محض پروناؤن نہ رہنے دیں، مطلب سچویشن بھی ہو سکتی ہے، حالت بھی ہو سکتی ہے، خیال بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی وجود بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کو غیر متعین رکھنا یہ خوبصورت ہوتا ہے، مطلب زیادہ اچھا لگتا ہے، اور کیونکہ معنی میں تنوع ذہن کو بالکل جیسے اندر سے سرشار رکھتی ہے، اور ذہن اس کو اس نظر سے دیکھتا ہی نہیں ہے کہ یہ واقعے کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو پہلا ہم نے عمل اس پہ کر دیا، یہ اور وہ اس پہ ہم بعد میں کریں گے اگلی نشست میں، پروناؤنس پر۔ یہ جو بھی ہے یہ الگ سے کوئی مطلب نہیں رکھتا، اس کو کوئی کیریکٹر چاہیے، کوئی اسم چاہیے، کوئی سچویشن چاہیے، اس سچویشن کو بامعنی بنانے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے۔ تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں بھی یعنی مزید یا اس سمیت، یہاں یہ کہ فرق سے بھی میں بھی فرق پیدا ہو گیا، یہاں وہ کے ساتھ لگا ہوا بھی پہلے بھی سے مختلف تاثر اور معنویت کا حامل یا تو نظر آتا ہے یا بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح مطلب آگے چلتے جائیے، یہ جیسے ہی بھی کوئی مطلب نہیں ہے، ہی کا کوئی مطلب نہیں کہ اب ہی جو ہے وہ جیسے تاکید ہے، تحدید ہے، محض صرف مطلق اس طرح کے معنی میں استعمال ہوتی ہے جہاں اضافے کا یا غیر کا یا اور کا استعمال نہ ہو سکتا ہو۔ تو یہ ہی پہ اگر آپ کہیں کہ یہ اسٹریس ہے جو وجود اور شعور کو درکار ہے اپنی ڈیفینیشنز کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے معنی کی تکمیل کو پرٹیکولرائزیشن سے گزارتے رہنے کے لیے، تصور سے واقعے میں لاتے رہنے کے لیے، اپنی تاثیر دوسری شے پر برقرار رکھنے کے لیے، یہ ہی مجھے درکار ہے۔ تو پھر جب میں ہی جہاں بھی پڑھوں گا تو اس عبارت کا درجہ بڑھا دوں گا،
پڑھنے والا اگر کتاب کا درجہ نہیں بڑھاتا تو وہ مطلب بس پڑھ لیا اس نے، لیکن یہ کہ وہ ذہن کا پورا استعمال نہیں جانتا. تو اسی طرح کا ملکیت کا کہ زید کا گھر اور طلحہ کا گھر، یا آدمی کا گھر اور شیر کا گھر. تو اب یہ کا ملکیت کا ہے نا. ملکیت کا مطلب ہے کہ ملکیت اپنے تمام حیثیت کو مالک کے ریفرنس سے بناتی ہے. کہ اگر ایک تلوار ہے وہ رستم کی بھی ملکیت ہے اور ہمارے گلی میں ایک غنڈہ ہے اس کے پاس بھی ہے، اور دونوں اس کے قانونی مالک ہیں. تو یہ دونوں تلواریں ایک تھوڑی ہیں. تو مالک کے فرق سے تو کا جو ہے وہ ایک ٹوٹل ریلیٹو ہے، اور ٹوٹل ریلیٹو ہونا اس کا ذرا محسوس کر کے دیکھیے. یہ کا کو نسبتیں دے دیجئے کہ 14ویں کا چاند، صحرا کا سراب، سمندر کا طوفان وغیرہ. اب یہ سب کا جو ہیں یہ آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ بالکل مطلب یہ کہ یہ سمندر، صحرا اور آسمان وغیرہ کی مطلب آسمان وغیرہ کے ساتھ نسبت رکھنے کے وہ ذرائع ہیں کہ اگر یہ نہ ہمیں ملیں تو ہم ان چیزوں سے کامل نسبت کا تصور بھی نہیں بنا سکتے. ہم ان چیزوں سے کہ دستیاب کلینکل، ایمپیریکل، میتھمیٹیکل اور کانسیپچول علم کو ان چیزوں سے تعلق کی دلیل بنا ہی نہیں سکتے اگر یہ وسیلہ ہمیں میسر نہ ہو. یعنی مطلق کو ہم پا ہی نہیں سکتے اگر ریلیٹو اپنی آزاد حالت میں ہمارا وسیلہ نہ بنے. اچھا یہ تو ایسی ایک بات ہوئی، میں نے کہیں کہا تھا کہ ادبی بات تھی. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بے وقوفی پھیل جاتی ہے صحیح بات کہنے کی، کہ بات صحیح کہو، سمجھنے میں صحیح ہونا ضروری نہیں. آج کل کی یہ اساس ہے کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہہ دوں، لیکن یہ کہ جو میں سمجھنا چاہتا ہوں وہی سمجھوں. تو یہ والا ایک تضاد پر جب میں نے کہیں کہا کہ اضافی کیا مطلق کے بغیر اضافی کیا ہے، مفروضہ ہے یا کچھ ہے. یعنی مطلق اضافی کے اس بات کی ضرورت ہے، مطلق کے ریفرنس ہی سے اضافیت میں کچھ معانی ہیں. تو ایک سادہ سی بات تھی، اور یہ بات بھی شاعری وغیرہ کے کسی اس میں تھی. تو یہ ایک صاحب نے مجھے 2-3 اعتراض کیے اور کہا کہ یہ آئنسٹائن پر رد کیا ہے. میں کہا کہاں بھئی آئنسٹائن کا اس سے کیا تعلق؟ ہوں کہ یہ سب تو اسی کا ہے، ریلیٹیوٹی اور اسپیشل ریلیٹیوٹی. اب میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اور وہ شخص جو ہے وہ آئنسٹائن کو جانتا تھا. تو اب آپ سوچیں کہ یہ ہمارے ذہنوں کا حال ہے اپنی تمام صلاحیتوں کو غارت کیے رکھنے کے نتیجے میں. محض بس وہ حافظہ، محض آنکھ، محض ہاتھ، محض لمس، بس یہ ہمارے تمام ضروریات شعور کے لیے جیسے آخری وہ کفیل ہیں. تو وہ اور یہ پڑھے لکھے آدمی کی بات بتا رہا ہوں، یعنی کہ جس نے بس رٹ رکھا ہے نا کہ جہاں بھی مطلق اور اضافی آئے گا وہ آئنسٹائن وہاں ہے. اب میرے تو وہم و گمان میں آئنسٹائن نہیں تھا یہ کہتے ہوئے. تو لیکن بہرحال مطلب مجھے اس طرح کے بہت سے مزاحیہ تجربات پیش آتے رہتے ہیں، اور سب بہت پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے. مطلب ایسے نتائج نکال لیے جاتے ہیں کہ آدمی کو خود شبہ ہو جاتا ہے کہ یار کہیں نادانستگی میں لکھ تو یہی مطلب تو نہیں تھا. مطلب یہ لوگ اس دھوکے میں بھی ڈال دیتے ہیں. تو یہ سب اس وجہ سے ہے
کہ ہم نے دماغ کو اس کے مطالبات کو انسنا کرتے ہوئے اپنی ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ تو پیڑ سے سایہ لینا ہے تو پیڑ کی نگہداشت بھی کرنی چاہیے نا، اسے باقاعدگی سے پانی دیتے رہنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے یہ پانی کے ڈول اور پائپ وغیرہ ہیں، یہ ہر حروف نخل معنی کے یہ پائپ ہیں، کھرپی ہے جو اس کی نگہداشت کرتی رہتی ہے۔ تو یہ اسی طرح جو ہے بھائی سب کو ذرا سا زندہ کریں۔ یہ کنکر ہیں جن کے بغیر پہاڑ نہیں بن سکتا، تو ان کو سمپل سا کنکر نہ سمجھیں، یا یہ کہ کنکر کے لفظ کو جیسا کہ آپ نے فکس کر رکھا ہے جس مفہوم میں، اس مفہوم میں تھوڑا سا کچھ تخریبی کارروائی کریں، اس میں تھوڑا تخریب کاری کریں، تب یہ چیزیں کھلیں گی۔ تو یہ جناب ذہن کی ترقی کے لیے جو ہم کیونکہ زبان اور ذہن کے تعلق سے ذہن کی نگہداشت اور ذہن کی نشو و نما کے امکانات اور طریقوں پر غور کر رہے ہیں، اور ان کے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے زیادہ نیچرل، زیادہ بے ساختہ، زیادہ غیر کتابی راستے نکالے جا سکیں جس کے اونر ہم بن سکیں، کہ ہم کہیں کہ ہم نے اپنے ذہن کی پیاس کو محسوس کر کے اس کی پیاس کو بجھانے کا سامان کیا، نہ لغت سے نہ کتاب سے، بلکہ ذہن کے ساتھ اپنے تعلق میں موجود پیشن کے کہنے پر جلدی سے یہ سب کر گزرے، اور یہ ہو گیا۔ تو ذہن کی نگہداشت تحقیق سے نہیں ہوتی، منطق سے نہیں ہوتی، ذہن کی نگہداشت یا تو پیشن اور تخیل کے مل جانے سے ہوتی ہے۔ تو کبھی تخیل پہ بات کریں گے نا تو عرض کریں گے کہ ذہنی ایکٹیویٹی محض ذہنی ایکٹیویٹی نہیں ہے، لیکن خیر وہ تو الگ موضوع ہے۔ تو یہ بھائی یہ کیجئے، یہ لفظوں کی مسیحائی کیجئے۔ یہ بیچارے چھوٹے چھوٹے کمزور تھے، آپ نے ان کو چھوڑے رکھا، یہ بیچارے اب بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو ذرا سے چلنے پھرنے کے لائق بنائیے، کیونکہ یہ کہار ہیں ان ڈولیوں کے، لفظوں کی ڈولیوں کے کہار ہیں یہ۔ ان کی صحت اچھی نہ ہوئی تو وہ ڈولی کون لے کے آگے چلے گا؟ تو یہ جناب کرنا ہے۔